عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نا کہ ان سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا, کہتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کون ہے, کون سا عمل ہے, اور واٹ از دا ریئل سکسیس. تو انہوں نے کہا کہ غریزۃ العقل, کہ عقل کا انٹیکٹ ہونا, کہ آپ کی جو عقل کی جو لائٹ ہے نا وہ ہمیشہ آن رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو ریئیکٹ, یا میں نے بات کیسے کرنی ہے. تو اس شخص نے دوسرا سوال کیا فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے پھر کیا کرنا چاہیے. تو پھر فرماتے ہیں فحسن ادب, اس شخص کے آداب اچھے ہونے چاہیے. اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے, اس کے پاس اخلاق اچھے نہیں ہیں, تو پھر فرمایا کہ اس کے دوست اچھے ہونے چاہیے. یستشیر بھی, کہ جس کے ساتھ وہ بیٹھے اور مشاورت کرے کہ یار اس میں کیا کرنا چاہیے, واٹ شوڈ آئی ڈو. اور پھر فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے اچھے دوست بھی نہیں ہیں, اچھی کمپنی نہیں ہے, پھر کیا کرنا چاہیے. دین عبداللہ ابن مبارک said فَصُمْتُ طَوِيل, یعنی اپنی زبان کو زپ کر کے رکھے, اپنی زبان کو کھولے نہیں. بیوٹیفل, ہی شوڈ اسٹے سائلنٹ. کتنا کمال کا کوٹ ہے یار, سبحان اللہ. دے ور پیپل آف حکمہ یار. اور اللہ کے نبی سے جب فرمایا نا 3 چیزیں جو سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے, یعنی سب سے جو اللہ کو بری لگتی ہیں, ان میں سے ایک پہلی کیا, قیل وقال, گوسپنگ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کے بارے میں ایسا امپریشن کریٹ کیا جاتا تھا نا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے پازیٹیو مینشن کرتے تھے. جیسے عبداللہ بن عباس کے بارے میں لوگ, عبداللہ بن مسعود کے بارے میں لوگ ہنس رہے تھے, اور وہ چڑھے ہوئے تھے درخت پہ, اور وہ کچھ اتارنے کے لیے فروٹس وغیرہ. تو جب ہوا چلی تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ جھولنے شروع ہو گئے ہیں, اور ان کی پنڈلیاں جو ہے نا یہ شنز ایکسپوز ہو گئی ہیں. تو دے ور سیئنگ یا سبحان اللہ سچ اے ویک مین. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں یہ چیز ہنسا رہی ہے, تو یہ تمہیں احد پہاڑ سے بھی بھاری یہ پنڈلیاں ہیں. پازیٹیو. ایون وہ جو ایک صحابی تھے جن کو پیچھے سے اللہ کے نبی نے حق کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ کون مجھ سے غلام خریدے گا, کون مجھ سے غلام خریدے گا, ٹھیک ہے. تو جب دیکھا اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مزید سکویز کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے نا یہ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ دیز پیپل ور ہیومن. مطلب اگر اس طرح کا کامنٹ پاس کر رہے ہیں وہ, تو ہم میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے والے ہیں. برو ڈفرینس پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ڈفرینس یہ ہے کہ ابھی ہم نے احادیث بیان کی ہیں, یا ہم بھی احادیث سنتے ہیں, آیات سنتے ہیں, ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر. اور صحابہ کرام کے کہتے تھے, آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ when عمر used to speak people used to listen to him, یعنی he had a vocal voice, یعنی ان کو یہ اسپیکر کی ضرورت نہیں تھی, مائک کی. اور ان کے بارے میں یہ بھی ایک فنی نریشن ہے. ایک بار وہ نا باربر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بال کٹوا رہے تھے نا, وہ خاموش تھے. اب جب باربر تھوڑا سا قریب ہوا نا, تو عمر رضی اللہ عنہ بتانے لگے کہ میرے بال کچھ اس طرح ایڈجسٹ کر دو. when he started speaking باربر ڈر گیا اور چلا گیا, لیکن he had a very deep voice. اب دیکھیں, اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کیسی پرسنالٹی نہیں, رسول اللہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابوبکر آپ جو ہے نا تھوڑی سی آواز اونچی کر لیں جب آپ قرات کرتے ہیں, اور عمر آپ اپنی کم کر لیں. ابوبکر عیسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عمر موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. اچھا, اب ناؤ امیجن, دیکھیں عمر بن خطاب کی پرسنالٹی کیا ہے. when he listened to this ayah کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. واللہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں پھر جاتا تھا نا رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ used to tell me عمر تھوڑا سا اونچی بولو, I can't hear you. اچھا, ان کی آواز اتنی پست ہو گئی. This was their reaction to this. You know this. how they reacted with how the connection they had with the Quran and Sunnah. Even آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو صحابی لائے گئے, وہ ڈرگ ایڈکٹ تھے, یعنی شراب پیا کرتے تھے, الکوہل کے ایڈکٹ تھے. تو صحابی نے کہا کہ تمہیں شرم حیا نہیں تھی, برا برا کہا کہ تم ابھی تک شراب پیتے ہو. تو حالانکہ وہ گناہ کر رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک جنرل امپریشن صحابہ میں اچھا پازیٹیو بنانے کے لیے کہا کہ نہیں, بٹ ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر. سبحان اللہ. سو ایک تو ٹپ یہ ہے کہ غیبت سب سے اعلیٰ تو یہ غیبت سنیں ہی نہ, روک دیں. یہ کریج ہونی چاہیے ہم میں, کیونکہ جو غیبت سننے والا ہے اور جو کرنے والا دونوں برابر ہیں پھر, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے سامنے اس کی پازیٹیوز بیان کرنا شروع کر دیں. جیسے صحابہ کے بارے میں یعنی سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی ان کے سامنے کسی انسان کی نیگیٹو کوالٹی مینشن کی جاتی, اسے پازیٹیو مینشن کرتے ہیں. سو ریپنگ اٹ اپ, عمل کی جو آپ نے بات کی, کہ اگر ہم لوگوں میں عمل آ جائے نا, یعنی علم کا جو فروٹ ہے وہ عمل ہے. ہمت العالم العمل و ہمت الجاہل الروایہ. ایک
عالم کی جو ہمت اور کوشش کیا ہوتی ہے نالج کے اس میں وہ عمل ہوتی ہے, اور ایک جاہل کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ روایتوں پہ روایتیں پیش کرے, فیس بک پہ ڈیبیٹس کرے, لمبے 200 کامنٹس کی جو ہے نا وہ کرے. اینڈ آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ ایگو ایز ویل, کہ مائی دلیل ورسز یور دلیل, کہ میں زیادہ اچھا پوائنٹ لے کے آیا ہوں. اینڈ وی شوڈ نیور ایور indulge ourselves into such debates. نالج حاصل کریں دین کا نا, دین کو سمجھیں, ہم دین اور نالج بھی حاصل کریں بحث کرنے کے لیے نہیں. ہاں بالکل, یہ تو ہمیں خالص رکھیں آپ اپنے. یہ آرگومنٹیشن والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, مائنڈ سیٹ, یہ بس یہ ہر کہیں بھی کسی بھی معاملے واک آف لائف پہ اٹھا لینا, یہ پھنساتے ہی پھنساتے. چاہے وہ آپ کاروبار کی کوئی ڈیل کر رہے ہیں, وہاں پہ آرگومنٹ ہوگا تو آپ کی وہ رہ جائے گی. یونیورسٹی کالجز میں کر رہے ہیں, آپ کے فرینڈس ٹوٹتے جائیں گے. دینی معاملات میں کر رہے ہیں تو گناہ علیحدہ شاید آپ کما رہے ہو. مطلب دیکھیں, آرگومنٹ تب کرنے کا فائدہ اگر اس کا مطلب آپ کی کوئی ایسی بات ہے, ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ایکچولی میں بہت بڑا فائدہ ہے اس کے لیے. ہماری نارمل ڈے ٹو ڈے جی پالیٹکس پہ بحث چل رہی ہے, فضول کی بحث چل رہی ہے, اس پہ لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں. ایون ورسٹ از دین پہ بحث چل رہی ہے, یعنی دین کے معاملات پہ فیس بک پہ بحث چل رہی ہے. یار سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ڈیبیٹس بڑی مشہور ہیں, کوئی ایسی روایت جس میں بڑی لمبی کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہوں. اور ہماری جو یوتھ ہے نا, وہ انفارچونیٹلی میں سجیسٹ ہی کروں گا, ریکمینڈ مشورہ دے سکتا ہوں کہ ڈونٹ واچ دوز لیکچر جس میں آرگیومنٹس انوالوڈ ہیں. یہ ایسے پرانے جو ہے نا گڑے مردے نہ, ایسے لیکچرز نہ سنیں جو کہ آپ کو نا پرانے فقہی مسائل اور پرانے دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, وہ امتیں گزر گئی ہیں. آپ وہ لیکچرز سنیں جو آپ کو علم میں بڑھائیں, آپ کو عمل میں بڑھائیں. فوکس آپ کی ذات ہونی چاہیے نا, سب سے بڑی بات ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. توبہ کی طرف بھی آئیں, کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ یور ٹنگ گیوز دی ٹیسٹ آف یور ہارٹ, کہ جتنا ہمارا دل پیور ہوگا نا انشاءاللہ اسی حساب سے اس کے جو فروٹس ہیں نا, گڈ وائبس ہماری زبان سے ظاہر ہوں گی. تو توبہ کی طرف آئیں برو, توبہ کریں, سنسیئر توبہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ اگر آپ یعنی ذکر کر رہے ہیں, توبہ استغفار کر رہے ہیں, تو ایک تو آپ ان چیزوں سے بچ بھی جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی بہت ساری نیکیوں سے نوازیں گے, آپ بھی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کر دیں گے. نجات کس میں ہے؟ نجات, اگر ہمیں سیلویشن چاہیے اس زبان گناہ سے, آپ نے کہا تھا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو موئسٹ رکھو. اور وہ عبداللہ بن مبارک کا کمال کا کوٹ ہے, آپ کو کہتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح له باب العمل. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں, اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اور وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا, اللہ جب کسی انسان سے شر کا ارادہ کرتے ہیں, فَتَحَ لَهُ بَابَ الْجَدَلِ, اور اس کے لیے آرگیومنٹیشن کا, بحث مباحثوں کا, فیس بک پہ کامنٹس اور لڑائیاں, اور اپنے ایگو کو کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو نیچا اور زیر کر دیا. بہت اس کلاسز ہوتی ہیں, اور جو ہے نا ٹرین کیا جاتا ہے کہ دی آرٹ آف اسپیکنگ, اور اس طرح ایلیکوینٹ کیسے آپ بن سکتے ہیں. لیکن ویل سیلڈملی ٹاک اباؤٹ دی آرٹ آف سائلنس, کہ آپ نے خاموشی کیسے اختیار کرنی ہے. اور سم وائز مین ہی سیڈ کہ دیکھیں, یو ہیو ٹو گیو یور سیلف سم ٹائم, ناٹ ایوری تھنگ از فار یو ٹو رسپونڈ, کہ آپ ہر بات جو ہے نا رسپونڈ ہی کرتے رہیں, ٹھیک ہے, آپ دوبارہ جو ہے رسپونڈ کرتے رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اٹس نائٹ ٹائم, اور دیر از اے فل مون, اور آپ ایک پونڈ کے سامنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ایک لیک ہے. اگر اس پونڈ میں فار ایگزامپل رپلز نہیں ہیں, اگر وہ کام ہے, تو وہ آپ کو نا بہت زبردست ریفلیکشن آ رہی ہوگی اس مون کی, اٹ ول ہیو اے کلیئر پکچر. تو اگر آپ اس پہ پتھر پھینکیں گے نا, اف یو ول ٹرائی ٹو رسپونڈ, تو اس پہ ریپلز آ جائیں گے, اور کبھی بھی وہ جو کمپلیٹ پکچر ہے نا وہ نہیں بن سکے گی. دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ از یور ہارٹ. یو ہیو ٹو گیو سم ٹائم ٹو یور ہارٹ, اس کو بریک دیں اور کنٹمپلیٹ کریں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرتے ہوئے نا کہ اے اللہ آپ نے مجھے بچانا ہے, اور آپ ہی میرے مالک ہیں, اگر آپ میرے ساتھ ہیں دین آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ون ایلس. تو دس از آج تک دیکھیں کہ کسی شخص نے خاموشی پہ کوئی نہیں پچھتایا آج تک. نیور ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کوئی انسان خاموشی پچھتایا کہ یار میں کیوں. ہمیشہ انسان بولنے پہ پچھتاتا ہے. اور مارک ٹوین نے بھی کہا تھا نا کہ نیور ڈیبیٹ ود این ایڈیٹ, بیکاز ہی ول برنگ یو ڈریگ یو ڈاؤن ٹو ہز لیول اینڈ بیٹ یو ود ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, سو ہمیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ کس انٹلیکٹ لیول پہ ہے. تو انشاءاللہ خیر کی بات پہنچائیں, دعوت کام کریں, بٹ یہ فیس بک اور ان سب چیزوں پہ, اور اصل علم کو نا ہدف بنائیں کہ میں نے اپنی لائف کو, میں نے اپنے اللہ سے تعلق کو
امپروو کرنا ہے, میں نے اپنے گناہوں سے بچنا ہے, اینڈ اڈاپٹ دس بیوٹی آف سائلنس ان شاء اللہ تعالیٰ. اسپیشلی اس منتھ میں آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم, بیکاز جتنا آپ سائلنس ہوں گے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی تھوڑا کم اٹھے بیٹھے اور اپنے پرائیویٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میکسیمم گزاریں. آئی تھنک دیٹ ول بینیفٹ. جی بالکل صحیح کہا. جب کوئی طعنہ دے تو خاموش ہو جاؤ اور اللہ پر چھوڑ دو. جب ہم کوئی ایسی بات جو ہمیں اس وقت ناگوار گزرے اور اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا بدلہ دے کر دیں گے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں اسی طرح کی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی ہمیں اس طرح انسلٹ کر رہا ہے تو موقع پر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. اور یہ بھی مناسب نہیں کہ ہم ہر بات کا موقع پر جواب دیں, اور ایسے لوگوں کے لیے خاموشی بھی ایک بہت بڑا جواب ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کو ابو جہل نے تنگ کیا, ڈی گریڈ کیا, ذلیل کیا, نعوذ باللہ, تو وہ اس وقت ابو جہل کے جواب میں خاموش رہے. موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, وہ بھی خاموش رہے, کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اگر اس طرح کے اعمال ہم کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اس دنیا کے ساتھ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اور آخرت کی محنت یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور دین کے باقی تمام امور کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.